مکتوب نمبر 129، یہ مکتوب شریف سید نظام صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ انسان کی جو جامعیت ہے یہ باعث تفرقہ بھی ہے، اور یہی جامعیت سبب ہے ان کی جمعیت کا۔ یعنی انسان دیکھو جو کچھ بھی عالم کبیر میں ہے وہی کچھ عالم صغیر میں ہے۔ انسان اتنا جامع ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اتنی جامعیت عنایت فرمائی ہے، اتنی جامعیت کہ ان کا تعلق بہت ساری اشیاء اور ضروریات بہت ساری چیزوں کی طرف ہے۔ دیکھو کئی حیوانات کو کچھ چاہیے، دیکھو حیوانات میں سے کسی کو لباس تو نہیں چاہیے لیکن انسان کو لباس چاہیے، حیوانات میں سے کسی کو گھر نہیں چاہیے لیکن انسان کو گھر چاہیے، حیوانات میں سے کسی کو شادی نہیں چاہیے لیکن ان کو شادی چاہیے، حیوانات میں سے کسی کو مطلب گرمی سردی سے بچنا نہیں چاہیے، ان کو گرمی سردی سے بچنے کی ضرورت، یعنی ان کی ضروریات بہت زیادہ ہے۔ تو جتنا اس کی جامعیت ہے اسی وجہ سے اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں جانا بھی انسان کے لیے آسان ہے اور اتنی ہی دوری بھی انسان کے لیے آسان کی گئی ہے۔ انسان چونکہ جامع ترین جمیع موجودات کا ہے اور ہر جز جو اجزاء کے ہیں ان کے ساتھ ان کی تعلقات اور گرفتاری ہے متکثرہ، بہت زیادہ۔ میں نے عرض کیا نا کہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، ضرورت ہے ان کو۔ پس یہ حقیقت ان کی جو ہے، جو ہر چیز کے ساتھ ان کی رابطہ اور وابستگی ہونے چاہیے، گرفتاری ہونے چاہیے، کبھی کبھار یہ ان کی دوری بن جاتی ہے اللہ رب العزت کی ذات سے، کیونکہ یہ ان چیزوں میں وابستہ ہو جاتا ہے تو ذات حقیقی کو بھول جاتا ہے۔ چونکہ اس کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے، بہت زیادہ اس کی خواہشات ہیں، بہت زیادہ اس کی گرفتاریاں ہیں، تو ان گرفتاریوں کی وجہ سے، ان خواہشات اور ریکوائرمنٹ کی وجہ سے یہ اللہ رب العزت کی ذات سے دور ہو جاتا ہے۔ اب کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی تعلقات چونکہ متعدد لوگوں کے ساتھ ہے تو اسی لیے ان کی محرومی بھی دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ کچھ حیوانات و نباتات و جمادات کی تعلقات یا ان کی گرفتاریاں محدود چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو اب کہ ملائکہ اعظام علیہ الصلوات و تسلیمات ان کی گرفتاری محدود چیزوں کے ساتھ ہے، تو اسی لیے ان کا زیادہ اللہ رب العزت کی وجہ سے دوری اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ ان کی تعلقات بہت محدود ہیں، اور انسان کی اکثر و بیشتر دوری اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ان کی تعلقات بہت زیادہ چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت توفیق عنایت فرمائے اور یہ اسی تعلقات کو اکٹھا کر کے ایک تعلق بنائے، اور وہ تعلق مع اللہ ہو، وہ گرفتاری مع اللہ ہو، وہ رابطہ اور وہ ریکوائرمنٹ تعلق مع اللہ بن جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی۔ من جعل ہمومہ ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہموم الدنیا، جس نے اپنی ساری غموں کو اکٹھا کر کے ایک غم بنا لی اور وہ غم آخرت رہی، تو اللہ ان کی دنیا کی تمام غموں کے لیے کافی رہے گا۔ اس نے اپنی سارے تعلقات کو اکٹھا کر کے ایک تعلق بنا لیا اور وہ تعلق رب کے ساتھ بنائی، یعنی تعلقات تو اور بھی رکھے ہیں لیکن جو بھی تعلق وہ رکھتا ہے وہ رب کے لیے رکھ رہا ہے، تو جو اللہ رب العزت کے لیے اپنے تعلقات کو رکھتے ہیں پھر وہ جو ہے فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی پائی۔ اور اگر نہیں وہ تعلقات متعدد، جو وہ تعلقات ان کے اور رب کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، تو پھر اگر اس نے وہی تعلقات اپنائے تو فقد ضل ضلالا بعیدا، اس نے بہت بڑی گمراہی اختیار کی۔ موجودات میں سے، تمام موجودات میں سے بہترین وہ بھی انسان آیا، اور تمام مخلوقات میں بدترین بھی انسان آیا، دونوں اس کی جامعیت کی وجہ سے کہ یہ اتنا جامع ہے۔ اگر اس نے اپنی ساری خواہشات، ساری گرفتاریاں، ساری تعلق مع اللہ کر لیے تو پھر یہ سب سے بہترین بندہ ہے، موجودات میں سب سے بہترین ہے۔ لیکن اگر انہی تعلقات کی وجہ سے اپنی جامعیت کو انہوں نے دنیا داری میں لگا دی، پھر وہ دنیا داری اس کے اور رب کے درمیان حائل ہو گئی، یا تعلقات جو دوسروں کے ساتھ رکھا ہے وہ ان کے اور رب کے درمیان حائل ہو گئی، تو پھر یہ بدترین مخلوقات بن گیا۔ اس آزادی کو جو تعلقات کے ہوتے ہوئے بھی تعلقات سے بے تعلق رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ذات
وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے۔ اور اسی طرح انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اور اولیاء کمل، فلہذا یہ بہترین مخلوقات آئے۔ اور اسی طرح تعلقات اور جامعیت رکھنے والے اور بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنی تعلقات اور جامعیت کو اللہ یا مع اللہ نہیں رکھا، انہوں نے اسے دنیا اور یا ضلالت اور کفر کے ساتھ رکھا۔ تو وہ ابو جہل و ابو لہب و شیبہ و عتبہ، جو بدترین مخلوقات، فرعون و حامان و نمرود و شداد و عزازیل آئے، جو بدترین مخلوقات، اسی لیے کہ وہ جو ہے انہوں نے اپنی جامعیت کو جو اللہ کریم نے اسے دیا تو، اور تعلقات جو غیروں کے ساتھ تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کے درمیان حائل بن گئے تھے، اسی لیے ان کے تعلقات فقد ضل ضلالا بعیدا ہو۔